ایک بھائی کا سوال ہے کہ شیخ مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، مجھے کیسے کنفرم ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی کچھ نشانیاں ہیں؟ اس سوال کے جواب سے پہلے دو اہم باتیں سمجھنی۔ نمبر ایک، جادو، بد نظر اور آسیب تین چیزیں ہیں یہ مختلف، لیکن ان کے جو علامتیں ملتی جلتی ہیں۔ تو جو علامات ابھی میں بتاؤں گا اگر کسی میں موجود ہو، کہ یہ نہ صرف جادو ہے، بد نظر بھی ہو سکتی ہے اور جن کا آسیب بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی بات میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ اکثر لوگ بات سنیں گے اور کہیں گے دیکھیں جادو ہے اور فلاں نے جادو کیا۔ شک ہمیشہ کسی قریبی رشتہ دار پہ پڑتا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے یا اس طریقے سے جو قریبی رشتہ دار ہیں یہ شروع ہو جاتے ہیں، پھر خاندان انوالو ہوتے ہیں، پھر کافی قطع رحمی ہو جاتی ہے اور رشتے اور گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بنیادی بات اچھی طرح سمجھ لیں، جادو کی علامت، بد نظر کی علامت، جن کے آسیب کی علامت تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ تو لازمی نہیں ہے کہ جادو ہو، لازمی نہیں ہے۔ نمبر دو، کسی پہ شک کرنا بھی جائز نہیں۔ ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں یعنی گناہ ہے، تو حسن ظن رکھنا چاہیے، اور لازمی نہیں ہے کہ کسی نے آپ پہ جادو کیا۔ جادو ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، ان علامتوں کو جاننے سے پہلے یہ اچھی طرح جان لیں کہ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں جن میں یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ میں خود ڈاکٹر، مجھے پتہ ہے کئی لوگ آتے ہیں بھئی ہم جادو ہے، پتہ چلتا ہے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا ہائی کولیسٹرول کا لیول ہے، یا خون کی کمی ہے، ان میں بھی کچھ ایسی علامتیں موجود ہوتی ہیں، علاج کیا ٹھیک ہو گئے۔ تو ہر بیماری، ہر تکلیف جو ہے وہ جادو نہیں ہوتی، یہ اچھی طرح جان لیں۔ اگر کسی میں یہ علامتیں پائی جائیں جو میں بتاؤں گا تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ علاج کرنا چاہیے، چیک اپ کروائیں، جا کے اپنی جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ چیک کرائیں۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ جادو ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ بد نظر سب سے زیادہ، جادو بھی سے زیادہ جو خطرناک ہے، جو زیادہ معاشرے میں موجود ہے، وہ بد نظر ہے۔ جادو تو کچھ یعنی بدکار قسم کے لوگ جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو اس فاسق اور فاجر قسم کے لوگ وہ کرتے ہیں یا وہ کرواتے ہیں، جبکہ جادو کرنا کفر ہے۔ لیکن جو بد نظر ہے، اچھے لوگوں بھی لگ جاتی ہے بد نظر۔ تو معاشرے میں سب سے زیادہ خطرہ بد نظر کا ہوتا ہے۔ میں یعنی اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جو زیادہ معاشرے میں موجود نظر آتا ہے، بد نظر زیادہ ہے، اور جادو جن کا صحت بعد میں ہے۔ ان میں سے جو بنیادی بات ہے علامت کے اعتبار سے، اگر کوئی ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے جادو، بد نظر یا آسیب، ان میں سے کوئی چیز ہے، تو قرآن کی تلاوت، خصوصی طور پر سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے طبیعت بگڑ جاتی ہے، سینے میں تنگی ہو جاتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یا سن ہو جاتے ہیں، یا متلی ہو جاتی ہے، یا قے الٹی بھی آ سکتی ہے، یعنی طبیعت بگڑتی ہے قرآن مجید کی تلاوت سے یا سورۃ بقرہ پڑھنے سے۔ پہلی بات یہ ہے، چاہے خود پڑھیں اس وقت ہوتی ہے، یا کوئی اور آپ پر دم کرے تب بھی ہوتی ہے۔ جبکہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں یا سنیں یا سورۃ بقرہ سنیں، کوئی فرق پڑتا ہے؟ دل میں سکون پیدا ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں نا، سکون ملتا ہے دل کو۔ لیکن جس میں کچھ ایسی علامت ہو تو سورۃ، کیونکہ شیاطین ہوتے ہیں، جادو شیاطین ہوتے ہیں، بد نظر میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان، کیونکہ سورۃ بقرہ جو ہے اور قرآن کی تلاوت جو یہ علاج بد نظر کا، تو اس میں تھوڑی سی کچھ فرق پڑتا ہے، اور جو جن یا شیطان داخل سب سے زیادہ وہ اس میں یعنی پریشان ہوتے اور طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ تو نمبر دو، نماز پڑھتے وقت نماز میں دل نہیں لگتا صحیح طریقے سے، خشوع خضوع پہلے طرح نہیں ہے، سستی اور کاہلی سے، پہلے صف میں پڑھتا تھا، پیچھے ایسا ہو رہا ہے۔ نماز میں زیادہ جماعیوں کا اندر، نماز بہت زیادہ، نماز پڑھتے بہت ساری جماعی کے بعد بار بار جماعی کا آنا، حالت خستہ، سستی، کاہلی، یہ چیزیں جو ہے یہ۔ تیسرے نمبر پہ جو خیر کے کام ہے جو کرتا تھا، یا طالب علم ہے اس میں سستی پڑ گئی ہے، یا کوئی کام میں جاتا تھا دلچسپی نہیں ہے کام میں، پہلے سے کمپیریٹیولی کم ہوتا جا رہا ہے، مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اکیلا پن، اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، پہلے بڑی گیدرنگ میں ہنستا مسکراتا، نہیں، الگ اکیلا پن پسند کرنا، پھر الگ سے بیٹھ کے باتیں کرنا، یا الگ سے بیٹھ کے بند کمرے میں یا اندھیرے میں بیٹھا پسند کرنا، یہ بھی ایک علامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد
کندھے جو ہیں یہ بھاری ہو جاتے ہیں. اب یہ عام علامتیں بتا رہا ہوں میں. کندھوں کا ایک سر کا درد مختلف, کبھی سر آگے کبھی پیچھے, جبکہ کوئی میڈیکل شروع میں بتایا میڈیکل کوئی وجہ نہیں ہے. سر کا درد بلڈ پریشر سے بھی ہوتا ہے اور نیند کی کمی سے بھی ہوتا ہے, اور آنکھوں کی یا کان کی درد یا داڑھ کی درد کی وجہ سے بھی تو مختلف. اگر میڈیکل کوئی میں بتا رہا ہوں, پھر سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ کئی لوگ وسوسوں کا شکار ہے. اب سنیں گے علامتیں یہ میرے اندر تو ہے, سیدھے جادو کی طرف دماغ جاتا ہے. نہیں, اسے بتا رہا ہوں یہ ساری علامتیں تب ہیں جب کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیں, ٹھیک ہے. سر کا درد جو منتقل ہو جاتا ہے مختلف جگہوں پر, کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی سائڈ پہ, ٹھیک ہے نا. کندھوں کا بھاری پن, کندھوں کا درد, یہ گردن کے پیچھے یہ کندھے یہ بھاری پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد چہرے کا زرد ہونا, چہرے پہ پلواٹ زردی نظر آتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پورے جسم میں ٹھنڈک محسوس ہونا یا سوئیاں کے چبھنے کا احساس ہونا یا ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا, دل کی دھڑکن کا تیز ہونا, سینے میں تنگی, سانس کا پھولنا, زیادہ جمایا لینا, یہ بھی اس کی علامات میں سے ہے. زیادہ ڈکاریں بعض اوقات آ جاتی ہیں مسلسل, ٹھیک ہے نا, یہ بھی اس کی علامات میں سے ہے. لمبے لمبے سانسیں لینا, سینے میں تنگی ہوتی تو بعض انسان دیکھتے ہیں بیٹھے بیٹھے اکثر پہلے ٹھیک تھا بالکل کچھ بھی نہیں تھا, اب لمبے لمبے سانسیں لینے سے جو ہے نا وہ اس کو سکون آتا ہے. بار بار لمبے لمبے سانسیں لینا, ٹھیک ہے نا. یہ اس کے بعد اور کیا رہ گئے, تقریباً یہ جو سب سے زیادہ اہم علامتیں جو دیکھی گئی ہیں, اور بھی ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ اہم ہیں. یہ چند علامتیں, لیکن میں یہ بھی پھر سے گزارش کروں گا میں کہ اچھا دوسری بات رقیہ شرعیہ کرتے ہوئے, ایک بار قرآن مجید کی تلاوت, سورہ بقرہ خصوصی طور پہ, اور نماز, اس میں کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. چوتھے نمبر پہ رقیہ شرعیہ کرتے ہوئے کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. جب رقیہ شرعیہ کرتے ہیں آپ تو حالت بگڑ جاتی ہے. جب رقیہ شرعیہ میں قرآن مجید کی آیات ہو, کچھ احادیث ہیں, اگر آپ نارمل ہے کچھ بھی نہیں تو فرق نہیں پڑنا چاہیے نا, باقی سکون ملنا چاہیے. لیکن اس میں اتنی بگڑ جاتی ہے, جیسے میں نے کہا ہے کپ کپاہٹ ہو جاتی ہے, چہرہ زرد پڑ جاتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, الٹی قے آنا یہ محسوس ہوتا ہے, تنگی محسوس ہوتی ہے. بعض اوقات کچھ ظاہر بھی ہو جاتا ہے اور انسان کچھ عجیب سی باتیں بھی کرتا ہے کسی اور آواز میں, یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. پانچویں نمبر پہ حجامہ کرنا, حجامہ کرنے سے تو بگڑ جاتی ہے. حجامہ کرنے سے بھی, کیونکہ شیاطین ڈرتے ہیں حجامہ سے, اور اگر جن کا عصیب ہو خصوصی طور پہ یا بدنظر ہو یا جادو ہو تو حالت حجامہ سے بھی بگڑ جاتی ہے. اور کچھ شیاطین حجامہ سے بالکل ڈرتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے حجامہ کرنے سے. اور اس کے ساتھ میں جو علاج ہے جو سب سے اہم ہے, یہ 5 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں. سورہ بقرہ کی تلاوت ہے, رقیہ شرعیہ ہے, اللہ سے خاص طور پہ دعا کرنا ہے, اور جو حجامہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اس علاج میں شامل ہے. اور خصوصی طور پر بعض علماء کے سے شیخ باز رحمہ اللہ کہ 7 بیری کے پتے جو ہیں ان کو اچھی طرح پیس لیں اور پانی سے اس کو پیسٹ بنا دیں, پھر اس کو بالٹی میں ڈال کے, یہی جو رقیہ شرعیہ ہے جو ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, جادو کی دنیا میں آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس میں پورا طریقہ ہے رقیہ شرعیہ کا. اس میں آپ دم کر پھر اسے غسل کرنا ہے, تو اس میں انشاءاللہ جو جادو ہے اس کا اثر انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. بیری کے پتے, بیری کے تازہ جو سبز پتے ہیں وہ 7 پتے لے کے ان کو پیسنا ہے. پیسنے کے بعد پانی سے ملا کے اس پیسٹ بنانا ہے, پھر اس پیسٹ کو آدھی بالٹی میں مکس کرنا ہے, حل کر دینا ہے, پھر اس پہ آپ نے دم کرنا ہے رقیہ شرعیہ جو ہے, پھر اس سے غسل کرنا ہے. تو یہ کافی مجرب ہے جادو کے علاج کے لیے. واللہ اعلم. اذان بھی ہاں 5ویں چیز بھول کے, اذان سے بھی, اذان کا علاج کیسے, اور اذان سنتے بھی حالت بگڑ جاتی ہے. بعض لوگوں کی کچھ علامتیں ظاہر ہو جاتی ہے, یا اذان سنتے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے, وہ کچھ لوگ کھڑکی دروازہ بند کر دیتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں, اتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے. بارک اللہ فیک.